مجھے یہ جاننا ہے جو یہ آیت ہے اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے کیا، اور یہ کیا کوئی ایک واقعہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے انسان بنانے سے پہلے کچھ پوچھا ہو؟ اس کا تعلق کیا عہد الست سے ہے یا اس سے پہلے کا کوئی واقعہ ہے؟ اس کا مطلب اس کا پورا کانٹیکسٹ اور ایک کیا کیا ہے مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کے نیچر میں رکھی کہ وہی اکاؤنٹیبلٹی کو قبول کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ جسم میں آسمانوں زمین اور پہاڑوں کے مقابلے میں جسم کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن نیچر کے اعتبار سے اس کی ہی سب سے بڑی حیثیت ہے، وہی مرکز ہے اس کائنات کا آگے، اور اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہو رہی ہے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت خیریت؟ الحمدللہ۔ تو میرا کوشچن دراصل اس قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 پر ہے، 72۔ احزاب، جی تو کیا ہے کوشچن؟ مجھے یہ جاننا ہے جو یہ آیت ہے اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے کیا، اور یہ کیا کوئی ایک واقعہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے انسان بنانے سے پہلے کچھ پوچھا ہو؟ کیا اس کا تعلق اس کا تعلق کیا عہد الست سے ہے یا اس سے پہلے کا کوئی واقعہ ہے؟ اس کا مطلب اس کا پورا کانٹیکسٹ اور ایک کیا کیا ہے مطلب؟ اس کا صرف اتنا کانٹیکسٹ ہے کہ اللہ، سب سے پہلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں کے سامنے، تو ان سب نے انکار کیا اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے، اور انہیں اس سے خوف آیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم اور جہول ہے، یعنی ناواقف ہے۔ تو اس آیت میں کیا اس کا تعلق عہد الست سے ہے؟ اس کی جو بہت سے مفسرین نے تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف، امانت سے مراد ہے مکلف ہونا کسی چیز کا، یعنی اچھائی کا کرنے والا ہونا، برائی سے رکنے والا ہونا، اس کو بولا جاتا ہے مکلف ہونا، قانون کی پابندی۔ تو اور اس قانون کی پابندی کے نتیجے میں اکاؤنٹیبلٹی، کہ اگر اچھا کام کرے گا تو ثواب ملے گا، اور برا کام کرے گا تو گناہ ملے گا جس کی وجہ سے سزا ہوگی۔ یہ وہ اکاؤنٹیبلٹی یا تکلیف ہے۔ ہم اردو میں تکلیف جس معنی میں بولتے ہیں، عربی میں اس معنی میں نہیں بولتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں مکلف ہونا یا اکاؤنٹیبل ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، تو کیا واقعی لو بھائی، یعنی اس طرح لو بھائی یہ تم دیکھ لو، تم اس کو جھیل سکتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ ایک میٹافوریکل انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں کی باوجود کہ اتنی وسعت ہے، اتنے بڑے ہیں وہ اپنے جسم میں، لیکن ان کے نیچر میں یہ نہیں تھا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کو قبول کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کے نیچر میں رکھی کہ وہی اکاؤنٹیبلٹی کو قبول کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ جسم میں آسمانوں زمین اور پہاڑوں کے مقابلے میں جسم کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن نیچر کے اعتبار سے اس کی ہی سب سے بڑی حیثیت ہے، وہی مرکز ہے اس کائنات کا آگے، اور اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہو رہی ہے کہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچر میں رکھ کر اکاؤنٹیبلٹی کا بار اس کے اوپر اس لیے ڈالا تاکہ وہ منافقوں کو اور مشرکوں کو عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو کی توبہ کو قبول کرے، ان کو ثواب دے۔ تو یہاں سے دونوں آیتیں جب سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ جی جی، واضح ہو گیا۔ مفتی صاحب میری مطلب ایک چھوٹی سی مطلب درخواست ہے جی کہ مطلب آپ اس کو ایموشنل سمجھے یا کچھ بھی سمجھے، لیکن میں سیریسلی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی مطلب ایک خواہش ہے کہ میری کہ ڈیبیٹ آپ کی ڈاکٹر وہ وکاس دیویا کیرتی سر سے ایک بار ہو جائے بس، کیونکہ میں نے ان کو وہ جو آئی ایس والے ہیں، ہاں ہاں سر، وہی اچھا وہی، اچھا، کیونکہ میں ان کو بہت ٹائم سے سن رہا ہوں، مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک دم آنےسٹ پرسن ہے، اور ان کے اور نالجبل بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے سامنے اسلام کا پورا ایک پیکیج اور فریم ورک اس طریقے سے نہیں آیا جو آنا چاہیے۔ تو میری وہ گزارش ہے آپ سے کہ اگر کبھی ان سے ڈیبیٹ کا بن سکے تو پلیز کریے۔ اصل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ
آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جتنی میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں مجھے بظاہر وہ ایک اچھے دل کے انسان لگے، اور باقی میں نے بہت زیادہ تو نہیں، لیکن کبھی کبھی شارٹ ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں بھئی ایک آدمی جو ہے وہ اچھے دل کا ہے، خیر خواہ ہے لوگوں کا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ڈیبیٹ کے لفظ سے گھبراتے ہیں، چونکہ ڈیبیٹ اگرچہ ایک بہت ہی اچھی اکیڈمک ایکسرسائز ہے، لیکن یہ لفظ بدنام ہو گیا کہ بھائی ڈیبیٹ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے سامنے والے کو نیچا دکھانا اور اپنی بات کو منوا لینا، یہ ڈیبیٹ کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ ایک عام جنرل پرسپشن بن گیا ہے۔ تو اس لیے جو اس لیول پر لوگ ہوتے ہیں کہ جو تعلیم کے میدان میں کام کر رہے ہیں، معاشرے کو سدھارنے کا کام کر رہے ہیں، ان کا ورلڈ ویو غلط ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر ڈیبیٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں آپ ان سے کہیں ڈائلاگ کریں گے تو میں جی ڈائلاگ آئی ایم اوپن، اگر مان لیجیے کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ وہ امریکہ آئے، شکاگو آئے، یا میں کبھی ان سے ملا، آئی ڈونٹ نو وہ ملنا بھی چاہیں گے کہ نہیں، لیکن کبھی ملا تو میں بالکل انٹرسٹڈ ہوں گا کہ میں ان سے ڈائلاگ کروں۔ ہاں تو مطلب ڈسکشن ٹائپ سے ایک طریقے سے ہو جی، سکتا ہے وہ اگر پوسیبل اور ہو اس تو طرح کے اسی افراد سے جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ فیس ٹو فیس ہونی چاہیے، وہ آن لائن نہیں جی ہونی چاہیے۔ ایک اس کا بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ جب کسی بندے کے سامنے بیٹھے ہیں، بھائی چائے شائے چل رہی ہے، کافی وافی چل رہی ہے، تو ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے، اور اس میں جو آپ ایک دوسرے کے جیسچر کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں بنسبت آن لائن کے۔ جی جی جی۔ بس ایک چلے آخری ٹھیک بات ہے بھائی۔ پوچھنا چاہوں گا مفتی صاحب، بس ایک چھوٹی سی بات کہ اگر وہ ڈاکٹر وکاس دیویا کیرتی سر اتنے نالجبل اور ایک دم آنےسٹ پرسن لگتے ہیں، میں ان کو بہت سالوں سے سن رہا ہوں، پھر بھی ان کو ہدایت کے لیے کیا چیز روکے ہوئے؟ مطلب سب پہ ہی بات پوچھ رہا ہوں میں یہ کہ جو آدمی آنےسٹ ہو اور غیر مسلم بھی ہو اور سچ کا مطالعہ بھی کرنا چاہ رہا ہو، سچ کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنی کوئی ایک آئیڈیولوجی بنا ہی رکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے سامنے اچھے آرگیومنٹس آئے تو میں ضرور مان لوں گا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بولتے ہیں۔ تو ہدایت میں مطلب کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ دیکھیں، یہ ہدایت کا تعلق تو خالص اللہ تعالیٰ سے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیز رکاوٹ ہے۔ ہم نے ان کی 4-8 ویڈیو دیکھی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ اپنی زندگی میں کیسے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ اپنے دل کے اعتبار سے کیسے ہیں۔ ایک آدمی کی زبان ضروری نہیں ہے کہ دل کی حقیقی طور پر ترجمانی کرے، تو کوئی بھی ایسا واقعہ یا کام ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہ دی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کو ہدایت ہو جائے۔ تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ اس وجہ سے ہدایت نہیں ملی؟ جی صحیح ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ چلے مفتی بھائی، صاحب، دعا کی درخواست ہے آپ سے، دعا کر دیجیے۔ آپ بھی کرتے رہیے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے اور آپ کو دنیا اور جہاں کی بھلائیاں دے۔